السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 کا تفسیر اردو تفسیر آسان اردو زبان میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی 3 بنیادی اقسام بیان فرماتا ہے: متقی، کافر اور منافق۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ قرآن کی 29 صورتیں ایسے حروف سے شروع ہوتی ہیں۔ ان کا حقیقی معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ قرآن کے اعجاز کی طرف اشارہ ہے کہ یہی عام عربی حروف ہے، مگر انسان ان سے قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکتا۔ یہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ: یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تفسیر ایسی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت بیان فرماتا ہے۔ لا ریب فیہ، قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ حق کتاب ہے، اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ تو وہی اٹھاتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف، اس کے حکم پر عمل کرنا، گناہوں سے بچنا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانا سے مراد وہ چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی: اللہ تعالیٰ، فرشتے، جنت، جہنم، قیامت، تقدیر۔ مومن ان سب پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی بنیاد پر ایمان رکھتا ہے۔ نماز قائم کرنا مطلب نماز صرف پڑھنا نہیں، بلکہ وقت پر ادا کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، اس کے حقوق پورے کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس میں شامل ہوتا ہے زکوٰۃ، صدقہ، محتاجوں کی مدد کرنا، دینی کاموں میں تعاون کرنا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن مجید جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تفسیر یہاں پہ ایسی بیان ہوتی ہے: مومن کی ایک اہم صفت ہے کہ وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے، سابقہ آسمانی کتابوں کی اصل وحی پر بھی ایمان رکھتا ہے، تورات، زبور، انجیل، اور آخرت پر یقین ہونا، حساب و کتاب، جنت، جہنم، جزا و سزا۔ یہ یقین انسان کے اعمال کو درست کرتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی کامیابی کا اعلان فرما رہا ہے۔ کامیابی کا مطلب دنیا کی حقیقی کامیابی، آخرت کی نجات، اللہ کی رضا، جنت کا حصول۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ان کے لیے برابر ہے کہ وہ آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ان ضدی اور ہٹ دھرم لوگوں کا ذکر ہے جو حق واضح ہو جانے کے باوجود قبول نہیں کرتی۔ یہ آیت ہر غیر مسلم کے بارے میں نہیں، بلکہ ان مخصوص لوگوں کے بارے میں ہے جو جان بوجھ کر حق کا انکار کرتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جب انسان بار بار حق کو رد کرتا ہے
تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بغیر وجہ کے کسی کو گمراہ کرتا ہے، بلکہ مسلسل انکار اور سرکشی کے نتیجے میں انسان ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہوتے۔ منافق وہ شخص ہے جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دل میں ایمان نہ رکھتا ہو۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ منافق سمجھتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے مفادات حاصل کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی آخرت خود تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہاں پہ تفسیر ایسے بتائی جاتی ہے، یہ بیماری جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ شک، نفاق، حسد، تکبر، دنیا پرستی، جب وہ حق قبول نہیں کرتے تو ان کی گمراہی اور بڑھ جاتی ہے۔ فزادہم اللہ مرضاً کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے مسلسل غلط رویے اور نفاق کے نتیجے میں ان کی روحانی بیماری مزید گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا تھا۔ متقی کی صفات یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تمام آسمانی وحیوں پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ دوسرا ہے کافر، جو حق جان کر انکار کرتے ہیں، مسلسل سرکشی کی وجہ سے ہدایت قبول نہیں کرتے۔ تیسرا ہے منافق، زبان سے ایمان، دل میں تکبر، کفر، دھوکہ اور جھوٹ ان کی علامت ہوتی ہے۔ ان ابتدائی آیات کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ حقیقی کامیابی ایمان، تقوی اور اخلاص میں ہے، جبکہ ضد، کفر اور نفاق انسان کو اللہ کی ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔